ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون۔ کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ قسم ہے اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہرگز تمہارے بارے میں کسی کا کہنا نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں بنو قریظہ اور بنو نذیر سے کہتے ہیں کہ اگر تم مدینہ منورہ سے نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ جائیں گے اور ہرگز تمہارے خلاف کسی کا کہا نہ مانیں گے، نہ مسلمانوں کا نہ رسول اکرم کا، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ یہودیوں سے منافقین کے یہ سب وعدے جھوٹے ہیں۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہیں۔ نمبر 1، منافق کفار کے بھائی ہیں، مومنوں کے بھائی نہیں، اگرچہ وہ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن وقت پر کفار ہی کا ساتھ دیتے ہیں۔ نمبر 2، کفار کو بھائی سمجھنا اور بھائی کہنا منافقوں کا کام ہے۔ نمبر 3، منافق در حقیقت کسی کا ساتھی نہیں اور نہ ہی اس کے وعدوں کا کوئی اعتبار ہے، نہ کفار کو اس پر اعتبار آتا ہے اور نہ ہی مسلمان کو۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے خفیہ رازوں پر اطلاع دیتا ہے، کیونکہ منافقوں کی یہ گفتگو نہایت رازداری کے ساتھ تنہائی میں ہوئی تھی۔ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ۔ قسم ہے اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور قسم ہے اگر ان سے لڑائی کی گئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور قسم ہے اگر یہ ان کی مدد کریں گے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں منافقین کے حال کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ اگر وہ یہودی مدینے سے نکالے گئے تو یہ منافق ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور اگر ان یہودیوں سے لڑائی کی گئی تو یہ منافق ان کی مدد نہ کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا اور منافقین ان کے ساتھ نہ نکلے، اور یہودیوں سے لڑائی ہوئی لیکن منافقوں نے یہودیوں کی مدد نہ کی۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اگر بالفرض منافق یہودیوں کی مدد کریں گے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر جب یہ مددگار بھاگ نکلیں گے تو منافقوں کی مدد نہ کی جائے گی، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک فرما دے گا، اور ان کا کفر ظاہر ہونے کے بعد ان کا نفاق انہیں نفع نہ دے گا۔ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون۔ بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے، یہ اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ یعنی اے مسلمانوں، بے شک ان منافقوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے کہ تمہارے سامنے تو کفر کا اظہار کرنے سے ڈرتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی چھپی باتیں جانتا ہے، دل میں کفر رکھتے ہیں۔ ان کا یہ ڈر اس لیے ہے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں جانتے، ورنہ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسا اس سے ڈرتے۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء الجدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر قلعہ بند شہروں میں یا دیواروں کے پیچھے سے، ان کی آپس میں لڑائی بہت سخت ہے، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔
تفسیر صراط الجنان یعنی اے مسلمانوں سب یہودی مل کر بھی اعلانیہ تم سے نہ لڑیں گے بلکہ قلعہ بند شہروں میں یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر لڑیں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ مدینہ منورہ کے اہل کتاب نے کبھی کھلم کھلا مسلمانوں کے مقابلے میں ہمت نہ کی، بلکہ غزوہ خندق کے بعد جب مسلمانوں نے ان کی بدعہدی کی بنا پر ان سے مقابلہ کیا تو وہ اپنے کوچہ بند محلوں میں بند ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر مجبوراً نکلے تو بنو قریظہ قتل اور بنو نذیر جلا وطن کر دیے گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ خیال رہے کہ یہاں صرف مدینہ منورہ کے کتابیوں کا ذکر ہے، لہذا اس آیت پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مشرکین اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے مقابلے میں آئے اور ان سے بڑی بڑی لڑائیاں ہوئیں۔ بأسہم بینہم شدید، ان کی آپس میں لڑائی بہت سخت ہے، یعنی جب وہ یہودی آپس میں لڑتے ہیں تو بہت شدت اور سختی سے لڑتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں بزدل اور نامرد ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا ہے۔ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں، یعنی اے سننے والے تم انہیں ایک متحد، متفق اور ایک دوسرے سے الفت رکھنے والی جماعت سمجھتے ہو، حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں، وہ ایک دوسرے سے کوئی الفت نہیں رکھتے، اور ان کے دلوں کا الگ الگ ہونا اس لیے ہے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں، نہ حق کو پہچانتے ہیں اور نہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار مسلمانوں کے مقابلے میں کسی مصلحت کی وجہ سے ایک ہو جاتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں باہمی اتفاق اور اتحاد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے کے شدید دشمن ہیں اور اپنی دشمنی نکالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والے ایک دوسرے کے خیر خواہ اور باہم محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے گھر اور اجسام جدا جدا ہوں، اور فاجر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ اور خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے گھر اور بدن اکٹھے ہوں۔ فی زمانہ بھی اس کے نظارے دیکھے جا رہے ہیں، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار پر کسی صورت اعتماد نہ کریں، بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں پر اعتماد کریں، اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے اعتماد پر پورا اتریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔